ایک مرتبہ ایک شخص نے امیر کائنات کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھا کہ یا مولا، اس زمین اور سورج کے درمیان کا کتنا فاصلہ ہے؟ جس پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس عرب سے ایک گھوڑا لے کر نکلو اور وہ گھوڑا مسلسل لگاتار 500 سال تک دوڑتا رہے تو تم ان 500 سالوں میں زمین اور سورج کا فاصلہ طے کر لو گے۔ اس بندے نے اس بات سے اتفاق کیا، مگر یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہم جانیں گے کہ سائنس کے مطابق سورج اور زمین کا فاصلہ کتنا بنتا ہے، اس لیے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ گھوڑا جو مسلسل دوڑتا رہے وہ زمین اور سورج کے درمیان کتنا فاصلہ طے کر سکے گا۔ ایک گھوڑا جو مسلسل دوڑتا رہے وہ 22 مائلز کا راستہ طے کرتا ہے 24 گھنٹوں کے اندر۔ اس لیے ہم 22 کو ملٹیپلائی کریں گے 24 سے، جس کا آنسر ہمیں ملتا ہے 520 مائلز۔ اب ہم پورے مہینے کے مائلز کو چیک کریں گے کہ ایک منتھ میں کتنے مائلز بنتے ہیں۔ اس لیے ہم 29.5 کو ملٹیپلائی کریں گے 520 سے، اس لیے کہ ہمیں اسلامی کیلنڈر کے حساب سے چلنا، اور اسلامی کیلنڈر میں 6 منتھ ہمارے پاس 29 ڈیز ہوتے ہیں اور 6 منتھ ہمارے پاس 30 ڈیز ہوتے ہیں۔ اس لیے 29.5 کو ہم ملٹیپلائی کریں گے، جس کا آنسر ہمیں ملتا ہے 50,500، جو ہمیں پر منتھ کا ملے گا۔ اب ہمارے پاس جو آنسر آیا ہے وہ 50,500 ہے۔ اس لیے اب ہم ایک سال کے پورے مائلز کو چیک کریں گے، پورے مائلز میں کتنا ٹائم ہمارا طے ہوتا ہے، اور سال میں 12 مہینے ہیں، جسے ہم ملٹیپلائی کریں گے 50,500 سے، جس کا آنسر ہمیں ملتا ہے 1,86,000۔ اب ہم پورے 500 سال کا راستہ طے کرنے کے لیے 500 کو ملٹیپلائی کریں گے 1,86,000 سے، جس کا آنسر ہمارے پاس آتا ہے 90 کروڑ 34 لاکھ، جو پورے 500 سال کا راستہ بنتا ہے ہمارے پاس 90 کروڑ 34 لاکھ۔ اب ہم زمین اور سورج کا راستہ سائنس کے اکارڈنگ چیک کریں گے کہ آخر سائنس کیا کہتی ہے۔ سائنس کے مطابق زمین اور سورج کا راستہ کبھی بھی ایکول نہیں رہتا، اس لیے کہ زمین کے قریب ہوتی ہے، سورج کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، اور کبھی سورج سے بہت زیادہ دور ہوتی ہے۔ جب وہ سورج کے قریب ہوتی ہے تب اس کا راستہ 9 کروڑ 10 لاکھ ہوتا ہے، اور جب وہ سورج سے دور ہوتی ہے تو اس کا راستہ 9 کروڑ 48 لاکھ ہوتا ہے۔ اگر اسے ایوریج طریقے سے دیکھا جائے تو یہ ایگزیکٹ وہی راستہ بنے گا جو راستہ کئی ہزاروں سال پہلے مولا علی نے بتا دیا تھا، اور یہ ایگزیکٹ اسی کے مطابق بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک مرتبہ عربیوں میں بحث چل رہی تھی کہ عربی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ الف ہے، تو کیا ممکن ہے کہ بنا الف کے کوئی لفظ پڑھا جا سکے؟ یہ بحث ابھی چل ہی رہی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بنا الف کے پورا خطبہ دیا، اور یہ ایسا خطبہ ہے کہ جو تاریخوں میں ملتا ہے، اور اس کی بنیاد ایسی ہے کہ آج تک سوائے ذات علی کے کسی نے بھی یہ خطبہ نہیں دیا۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا خطبہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مگر اس پورے خطبے میں کہیں پر بھی الف کا استعمال نہیں ہوا۔ یہ انٹیلیجنسی صرف علی کی ذات میں ہی پائی جا سکتی ہے، ایسی تھوڑی کہ علی نے ممبر سے سلونی کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور خطبہ علی علیہ السلام کا ملتا ہے کہ جس میں کہیں پر بھی نقطے کا استعمال نہیں ہوا، جبکہ اردو میں سب سے زیادہ الفاظ نقطے والے ہی ہیں، مگر اس پوری ڈکشنری میں آپ کو نقطے کا کوئی بھی لفظ نہیں ملے گا۔ یہ پورا خطبہ بنا الف کے ہے، بنا نقطے کے ہیں۔ بہت سارے ریسرچرز، فلاسفر اور سائنٹسٹ نے مولا علی علیہ السلام کی تعریف کی تھی، یہاں تک کہ کافی سارے مشہور سائنٹسٹ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ پوری کتابیں مولا علی علیہ السلام کی شان میں لکھی ہیں، اور وہ سب یہ لوگ ہی مولا علی علیہ السلام سے اتنے متاثر تھے کہ بھر کر اپنی کتابوں میں مولا علی کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ آج بھی ان کی کتابیں دیکھیں تو آپ کو مولا علی کے خطبات اور ان کی تعریفوں کے کارنامے ملیں گے، لیکن یہ سارے لوگ جتنوں نے بھی امام علی علیہ السلام کی تعریف کی ہے اور ان کے بارے میں لکھا ہے، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، مگر کچھ چھوٹی ایسی چیزیں ہیں اور لائٹ اور کلرز ہیں جو ہم دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اس خطبے میں امام نے یہ فرمایا کہ انسان کے لیے اللہ نے نہ جانے کتنی چیزیں تخلیق کیا ہے، مگر انسانی آنکھ اسے دیکھنے سے قاصر ہے۔ ایک مقام پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں ایسی بھی چھوٹی مخلوقات ہیں جسے انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے۔ یہاں امام کی بات سے مراد وہ چھوٹے بیکٹیریاز ہیں کہ جنہیں ہم مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں، لیکن انسانی آنکھ انہیں دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ اور مائکروسکوپ 17 ہجری میں ایک بڑے سائنسدان نے لانچ کیا تھا، لیکن جس کو امام علیہ السلام نے 1000 پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا تھا۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ انسان
کچھ ایسی آوازیں ہیں کہ جن کو سننے سے قاصر ہے، کچھ ایسی آوازیں ہیں جو اسے بہرا کر دیتی ہیں، اور کچھ ایسی آوازیں ہیں جو اس سے دور ہے جسے انسان نہیں سن پاتا۔ یہاں امام علی علیہ السلام نے 3 قسم کی آوازوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی وہ آواز کہ جسے ہم سننے سے قاصر ہے، یعنی کہ وہ آواز کہ جو 20 ہرتز سے نیچے ہے، یعنی کہ ہماری آنکھوں کی پلک جھپکنے کی آوازیں، اور وہ آواز جو ہمارے خون کی رفتار میں دوڑ رہی ہے، اسے انسان سننے سے قاصر ہے۔ اور دوسری آواز کے بارے میں آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ اگر انسان 140 ڈیسیبل سے زیادہ اونچی آواز میں کوئی بھی چیز سنتا ہے تو وہ بہرا ہو جاتا ہے، اور اس کے سننے کی صلاحیت سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تیسری وہ آواز ہے کہ جسے انسان سن نہیں سکتا، مگر وہ اس لیے کیونکہ وہ یونیورس کے باہر کی آوازیں ہیں۔ یونیورس کے باہر کی آوازوں کو CMBR یعنی کاسمکس مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیئیشن کہا جاتا ہے، وہ آوازیں جو انسان نہیں سن پا سکتا۔ کاسمکس نامی ایک کتاب جسے کیرل سیگن نے لکھا ہے، اس کتاب میں اس نے لکھا کہ یہاں جتنے بھی دنیا میں جاندار ہیں وہ سب فنڈامنٹل انگریڈینٹ سیمز ہیں، اور یہ بات امام علی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی کہہ دی تھی۔ نہج البلاغہ میں امام نے باقاعدہ طور پر اس چیز کو واضح الفاظوں میں فرما دیا تھا۔ اب بات کریں کہ امام علی علیہ السلام کے علم کی، تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا علم کس قدر بلند و بالا تھا، مگر یہ شخص پیدا ہوا ہے 1934 میں، لیکن امام علیہ السلام کی یہ بات آج سے 1400 سال پہلے ہی دنیا جان چکی تھی۔ پھر ایک مقام پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ماں باپ کے درمیان محبت برقرار رہے تو یہی محبت ان کے بیٹوں کے اندر بھی سرایت کرتی ہے۔ یہاں امام کی محبت سے مراد ماں باپ کے دلوں کی محبت ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو وہی محبت ان کے بچے میں بھی منتقل ہوگی، یعنی جینز کے ذریعے ہی وہ چیز بچوں میں بھی آئے گی۔ لیکن اگر ماں باپ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں گے تو اولاد کے اندر بھی نفرت ہی ہوگی، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے والی اولاد بنیں گے۔ اسی طرح کہ اگر اولاد میں نفرت پیدا ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کی جینز کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، جو امام علی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اگر ماں باپ محبت سے رہیں تو اولاد میں بھی محبت پیدا ہوگی۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ زمین و آسمان کی 7 لیئرز سمندر سے پیدا ہوتی ہیں۔ آج سے 4 ڈیکیڈز پہلے ہی اسے سائنس مورل نے پیش کر دیا تھا، اور ابھی بھی سائنس اسی چیز کے اوپر تحقیق کر رہی ہے کہ آخر جو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا یہ چیز درست ہے یا نہیں، اور لوگ ابھی بھی اسی چیز پر ریسرچنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مقام پر آپ نے ماؤنٹین روز کے بارے میں بتایا جو 19 سینچری میں انڈیا کے اندر پیش بھی کیا گیا، اور یہ سارا علم حضرت علی کا ہی بتایا ہوا تھا کہ جس سے آج بھی دنیا سرچ کر کے ترقی حاصل کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام نے فزکس، سائنس، یونیورس، میتھمیٹکس اور بایوگرافی کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان سب کا ذکر کریں گے۔ تو یہ ہے امام علی کے واقعات میں سے خوبصورت سا قصہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، جس سے یہ قصہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پوری کائنات کا جتنا بھی علم ہے، سائنس ہو یا میتھ ہو یا کوئی بھی سبجیکٹ، سوائے علی کی ذات کے ان سارے معاملات کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔